صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دشمنی تو خیر ہر حالت میں ہوتی ہے گناہ، دشمنی تو خیر ہر حالت میں ہوتی ہے گناہ، ایک معین حد سے آگے دوستی بھی جرم ہے۔ ہم وفائیں کر کے رکھتے ہیں وفاؤں کی امید، ہم وفائیں کر کے رکھتے ہیں وفاؤں کی امید، دوستی میں اس قدر سوداگری بھی جرم ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اچھی اور بری صحبت اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اچھا دوست ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، برا دوست ہوگا تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ بندہ مومن کے لیے اللہ کریم کا فرمان ہی حرف آخر ہوا کرتا ہے۔ مالک کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ دوستیاں اختیار کرو۔ اور جو سچا ہوتا ہے وہ کبھی برا نہیں ہوا کرتا ہے۔ سچا بندہ جو ہے وہی ہمیشہ سیدھی راہ دکھانے والا ہوا کرتا ہے۔ ایک وہ صحابی جس کی بات آپ نے سنی ہوگی کہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، کہا حضور ایک گناہ جو آپ مجھے روک دیں میں اس گناہ سے رکوں گا مگر اور کسی کام سے نہیں رکوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا پھر وعدہ کر لے کہ آج کے بعد تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ اب وہ گیا، اس نے نماز کا وقت ہوا تو اس نے سوچا نماز پڑھنی ہے یا نہیں۔ اس نے کہا وعدہ تو کر کے آیا ہوں، صرف جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ پھر سوچا اگر حضور نے پوچھ لیا نماز پڑھ کے آیا ہے تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، کیسے کہوں گا کہ نہیں پڑھ کے آیا ہوں۔ کسی بھی کام کو کرنے کا دل کیا تو سوچا اگر سرکار نے پوچھا کہ یہ کر کے آیا ہے یا نہیں تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، کیسے اس گناہ کا اقرار کروں گا۔ تو حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی، کہا حضور آپ نے ایک ایسا کلیہ بتایا ہے، ایک ایسا کام بتایا ہے کہ اس سے بچا ہوں تو اللہ نے مجھے سارے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ یعنی جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو ہر برائی کی جڑ ہے، اور سچائی ایک ایسا عمل ہے جو ہر نیکی کی جڑ ہے، جو نیکی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ کریم نے ایک اور مقام پر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ فرمایا اپنے آپ کو اگر کسی کے ساتھ ٹھہرانا ہے تو ایسے بندے کا انتخاب کرو جو صبح ہوتی ہے تو اس مالک کا ذکر کرتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس رب کا ذکر کرتا ہے۔ تم دنیا کی زینت چاہتے ہو، ان سے آنکھیں کبھی نہ ہٹانا۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور فرمایا وہ گنہگار بندہ جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں کہوں تو رب نے فرمایا جو ہمیں یاد کرتا ہے، جو ہمارا نام لیتا ہے، اس کے ساتھ دوستی کرنا، اور جو ہمیں بھول گیا ہے اس کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ جو رب کو بھول گیا ہے وہ تمہیں کیا یاد رکھے گا؟ جس نے رب کا ذکر نہیں کیا ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے، وہ تیری دوستی کی کیا وفا نبھائے گا؟ تو فرمایا ایسے بندے کے ساتھ کبھی نہ رہنا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہو۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، فرمایا اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑھنے والا ہے، اس کی کوئی رفتار کی مقدار نہیں ہوتی ہے، کوئی حد نہیں ہوتی ہے، وہ شریعت کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی اللہ کریم نے فرمایا دوست نہ بنانا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے، بس تم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ یعنی اس حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ آپ کوئی برائی نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو دوست ہے وہ زمانے میں مشہور ہے کہ فلاں برائی اس میں پائی جاتی ہے، فلاں گناہ وہ کرتا ہے۔ اب رات دن آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، آپ پارسا ہی صحیح، آپ نیکی صحیح، آپ بے شک نمازی ہی صحیح، لیکن جو گناہ وہ کرتا ہے نا وہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ رات کو بھی اسے ملتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے، کیا پتہ یہ تب اس کے ساتھ وہ کام کرتا ہو جو یہ حرام کام کرتا ہے، جو حرام کھاتا ہے حرام پیتا ہے، یہ کیا پتہ اس وقت اس کے ساتھ کرتا ہو۔ تو اس لیے دوست ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے بندے کے کردار پر کبھی کیچڑ نہ آنے پائے، بندے کا کردار کبھی غلط نہ ہونے پائے۔
حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ کریم نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ اچھا بیٹا جو ہے وہ انسان کا اچھا دوست ہوا کرتا ہے، اچھا بیٹا انسان کے اچھے کردار کا حامل ہوا کرتا ہے، کہ باپ زمانے میں بے شک اس کا مقام کوئی نہ ہو، مگر وہ جو بیٹا اس کا اچھا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے جس کا اتنا بلند نام ہو گیا ہے، تو اس کے باپ کا نام اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اب بیٹے کی اچھائی کی وجہ سے باپ کا نام بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور وہ باپ جو زمانے میں اپنا سر اٹھا کے چلتا ہو مگر اس کا بیٹا برا نکل آئے تو اس کی ساری اچھائیاں زمانہ بھلا دیتا ہے، کیونکہ اس کے بیٹے کی برائی کے نام کے ساتھ اس کا نام بھی جڑا ہوتا ہے، بیٹے کے ساتھ باپ کا نام بھی جڑا ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا انسان کا اچھا دوست ہے، اور بری اولاد انسان کی بری دوست ہوا کرتی ہے۔ اللہ کریم کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی تیار کرنے کا حکم دیا نا، آپ کشتی پر سوار ہو کر نکلے تو آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، کہا مالک یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الساجدین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، کہا مالک آپ نے تو کہا تھا کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اہل تمہارے ساتھ ہوں گے، اب میرا بیٹا پیچھے رہ رہا ہے۔ وہ جو منافق تھا، مسلمان نہیں تھا، اللہ کریم نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ حضرت نوح کو اللہ کریم سختی سے حکم دے رہا ہے، کہا نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے بیٹا، حقیقی بیٹا ہے، لیکن کہا لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کیوں؟ فرمایا اس کا کوئی نیک عمل نہیں تھا، ہم نے کہا تھا تیرے وہ اہل جو تیرے بیٹے نبی ہوں مگر تجھے ماننے والے ہوں انہیں ہم کشتی میں سوار کریں گے، مگر جو تیرا بیٹا بھی ہے نیک عمل نہیں کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اے نوح ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیجیے جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ قرآن کا ترجمہ ہے اور رب کا کلام ہے۔ فرمایا اے نوح کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ہماری بات نہ مانے اور تو ان لوگوں میں سے ہو جائے جو کچھ نہیں جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے مالک میں معافی مانگتا ہوں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہا مالک اگر تو معاف نہیں کرے گا تو نوح خسارے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو ان آیات میں اللہ کریم نے بتایا ہے کہ بیٹا اگر صالح ہو، بیٹا اگر نیک ہو تو پھر وہ اہل کہلانے کا حقدار ہوا کرتا ہے، لیکن اگر بیٹا نیک نہ ہو، باپ نیک ہو تو وہ اس کی اولاد کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ وہی بیٹا اصل اولاد ہوا کرتا ہے جو نیک ہوا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دوستی جو ہونی چاہیے اس میں خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، درمیان میں کوئی غرض نہ ہو۔ ہم کسی سے یاری رکھتے ہیں نا تو واسطے کے ساتھ رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہمیں غرض یا لالچ ہوتی ہے۔ کسی لالچ کے بغیر دوستی رکھیں۔ جو نیک بندہ ہے نا اس سے دوستی ویسے بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہے، اس نے کیا دینا ہے آپ کو سوائے نیکی کے، سوائے اچھے عمل کے، کیا دینا ہے اس نے آپ کو؟ اس کے ساتھ آپ کی دوستی اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو کہیں سفر کر کے اپنے دوست کو ملنے جا رہا تھا، رستے میں اللہ کا فرشتہ آ گیا انسانی شکل میں، اور اس نے اس سے پوچھا بھائی بندے کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا فلاں دور علاقے میں جا رہا ہوں، اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے پوچھا، اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے؟ وہ تمہاری طرف آیا تھا تم اس کا بدلہ دینے جا رہے ہو، کسی احسان کی وجہ سے جا رہے ہو؟ اس بندے نے عرض کی، کہا نہیں اے اللہ کی طرف سے آنے والے فرشتے نہیں، میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر اسے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیکا، میں رب کی طرف سے تمہاری طرف قاصد بن کے آیا ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں۔ میرا مالک کہہ رہا ہے ان اللہ قد احبک کما احببتہ الی، کہ جس طرح تو اس سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے، میرا رب اعلان کر رہا ہے کہ مالک آج سے تجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ بندہ بندے سے محبت کرے، درمیان میں رضا اللہ کی ہو تو وہ مالک فرماتا ہے تیری محبت اس کے ساتھ تھی، اب میں رب بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ساتھ وہ بندے
جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن وہ 7 خوش نصیب، یعنی اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا 2 وہ لوگ بھی ہوں گے، رجلان نے تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ فرمایا وہ 2 خوش نصیب جو ملتے تھے تو اللہ کی رضا کی خاطر، جدا ہوتے تھے تو اللہ کی رضا کی خاطر، ان کی محبت تھی تو اللہ کی رضا کی خاطر تھی۔ تو فرمایا ایسے 2 خوش نصیب دوستوں کو بھی اللہ کریم قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن کی دوستی اللہ کی رضا کی خاطر ہوگی، قیامت والے دن ایسے نور والے ممبروں پر انہیں بٹھایا جائے گا، اتنے چمکدار ہوں گے، اتنے چمکدار ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا صدیقین اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ وہ جو سچا ہوگا، وہ جو شہید ہو کر گیا ہوگا، وہ بھی پوچھے گا یہ کون سے ممبر پہ بیٹھا ہے، یہ کون بندہ ہے؟ تو کہا جائے گا یہ وہ 2 لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر دوستی کیا کرتے تھے۔ اور دوستی میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کبھی کوئی غلط کام بھی کر جاتا ہے، یعنی دوستی میں بے وفائی بھی کر جاتا ہے، تو اس ایک بے وفائی کی وجہ سے ساری زندگی کی دوستی پر پانی نہیں پھیرنا چاہیے، ساری زندگی کے اس کے اعمال کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم ایک ایسا واقعہ سنتے ہیں جس کا بڑا ہی کردار ہے انسان کی شخصیت پر عمل درآمد ہونے میں۔ حضرت علی المرتضیٰ اور آپ کے ساتھ سرکار نے، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، چند ایک صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ فلاں مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط لے کر آؤ۔ اب حضور علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام اس جگہ پہنچے، انہیں ایک عورت ملی، اسے کہا تمہارے پاس خط ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی خط نہیں ہے۔ پھر اس کی تلاشی لی گئی، نہیں اس نے دیا۔ اس کے بالوں کے اندر سے خط نکلا، اس نے حوالے کیا، حضرت علی المرتضیٰ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب وہ خط کیا تھا؟ وہ خط تھا جو ایک حاطب، حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، مسلمان تھے، ان کی طرف سے مشرکین مکہ کو لکھا گیا، جس میں اندر کی خبریں تھیں جو ان کو بتائی جا رہی تھی۔ اور یہ وہ حاطب صحابی تھے جو مدینہ میں رہنے والے تھے، ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا مکہ والوں سے، لیکن بدر کے صحابہ میں شمار تھے، بدری صحابی تھے۔ حضور علیہ السلام نے خط پڑھا، حاطب کا نام ہے، سرکار نے حضرت حاطب کو بلایا، اور پیچھے وفائیں تھی نا، بے وفائی بڑی تھی، یہ جو بے وفائی تھی نا بہت بڑی تھی، کہ اندر کی ساری خبریں غیروں کو دی جا رہی ہیں، دشمنوں کو دی جا رہی ہیں۔ سرکار نے بلایا اور حاطب سے پوچھا حاطب کیا وجہ ہے؟ حضرت حاطب نے عرض کی، کہا حضور یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ تو سارے مکہ سے آئے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے مکہ والوں کے ساتھ، قریشیوں کے ساتھ، مگر میرا تو کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں اگر میں پکڑا گیا تو کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ تھوڑا نرم سلوک کرے، اور میری کوئی وجہ نہیں تھی، نہ ہی میں دین کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں، نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے عرض کی، کہا حضور حکم دیجیے، یہ منافق ہیں، اندر کی خبر وہاں تک پہنچائی ہے، میں اس کا سر تن سے علیحدہ کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، حاطب شرمندہ ہو گیا ہے، ہم اس کی ایک بے وفائی پر ساری زندگی کی وفاؤں کو نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا اللہ کریم نے اعلان کر دیا ہے، اعملوا ما شئتم، کہ اے بدر کے صحابہ آج کے بعد تم جو کچھ کرتے رہو، قد غفرت اللہ لکم، اللہ کریم نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یعنی حضور نے فرمایا اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ یہ بدری صحابہ وہ ہیں جو ایسا کوئی عمل کریں گے ہی نہیں جو کہ جہنم میں جانے والا ہو۔ حضور نے فرمایا حاطب کی غلطی ضرور ہے، مگر ہم اس ایک غلطی کی وجہ سے ساری زندگی کی وفاؤں کو نہیں بھولیں گے۔ تو کبھی دوست بے وفائی بھی کر جائے، اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اسے معاف کر دیا کریں، چھوڑ دیا کریں، پیچھے دیکھیں کہ اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں آپ کے ساتھ۔ آخری حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے دونوں چیزوں کا نچوڑ نکالتے ہوئے بات کو واضح کیا ہے۔ میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا، بخاری و مسلم کے متفق علیہ الفاظ ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا لوگوں سنو اچھا اور برا دوست کیسے۔ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے اور حضور علیہ السلام کا بھی، کہ مثال دے کر بات سمجھائی جاتی ہے۔ انسان ویسے بات کی جائے تو کم سمجھتا ہے، اسے مثال دی جائے تو تھوڑی بات ذرا جلدی سمجھ جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے اور حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سرکار نے فرمایا سنو، برے دوست کی مثال ایسی ہے
کہ جیسے تم کسی بھٹی کے دکانے والے کے پاس بیٹھے ہو جو کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہے جو دھوئیں پر بار بار پھونک مار رہا ہے، تم اس کے پاس بیٹھ گئے ہو، اب تم اس کے پاس سے اٹھ کر واپس آئے ہو، وہ تمہارا برا دوست ہے، تم اس کے پاس اٹھ کر آئے ہو، یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا اس آگ سے، نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ تم سے تھوڑی دیر دھوئیں کی بدبو آتی رہے گی۔ دیکھنے والا، ملنے والا سمجھ جائے گا کہ تم ایک دھوئیں والے کے پاس سے اٹھ کر آئے ہو۔ تو فرمایا برا دوست اس طرح ہے کہ یا تو وہ تمہیں گناہوں پر لگا دے گا جیسے خود لگا ہے، نہیں تو کم از کم جب تم اس کے پاس سے اٹھ کے آؤ گے تو تم سے برائی کی بدبو ضرور آتی رہے گی۔ فرمایا اچھے دوست کی مثال، دوسری مثال ایسی ہے کہ اچھے دوست کی مثال ایک کستورے والے کی طرح ہے، وہ جو خوشبو بیچ رہا ہے گلی محلے میں آواز لگا کر کہ مجھ سے خوشبو لے لو، وہ اچھے دوست کی طرح ہے۔ اس کستوری والے کے پاس تم بیٹھتے ہو، وہ تمہیں خوشبو لگاتا ہے، فری ہی لگا دیتا ہے، تم اس تمہیں خوشبو لگاتا ہے۔ فرمایا یا تو ایسا ہوگا کہ وہ تمہیں خوشبو تحفہ میں دے دے گا کہ جاؤ یہ خوشبو لے جاؤ میری طرف سے، یعنی یا تو وہ نیک بندہ تمہیں نیکی دے دے گا کہ جاؤ میری طرف سے نیکی لے جاؤ، اور جب تک زندہ رہو یہ نیکی کرتے رہو تم بھی۔ فرمایا نہیں تو ایسا تو ضرور ہوگا کہ تم خوشبو والے کے پاس سے اٹھ کر آئے ہو تو ملنے والا تمہیں ملے گا، تم سے خوشبو تو آتی رہے گی، اسے پتا تو چلے گا کہ یہ کسی خوشبو والے کو مل کر آ رہا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح اچھے دوست کی مثال ہے، یا تو وہ تمہیں بھی نیکی پر لگا دے گا، نہیں تو تم اس سے مل کر آؤ گے تو تھوڑی دیر تمہارا دل اللہ کی یاد میں ڈوبا رہے گا، تھوڑی دیر تم اللہ کو یاد کرتے رہو گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء فإن مجالستهم ممردۃ للقلب۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں برے لوگوں کی دوستی میں نہ بیٹھا کرو، برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، کیونکہ ان کی دوستی ایسی ہے جو کہ دل کو مردہ کر دیتی ہے، دل مر جاتا ہے انسان کا اس بات سے۔ آخری آیہ مبارکہ، حدیث تو ختم ہو گئی تھی مگر ایک بڑی خوبصورت آیت مجھے یاد آ گئی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ فرمایا کبھی ایسے ہوتا ہے تم کسی جگہ پہ بیٹھے ہو، چار لوگ وہ بیٹھے ہیں جو دین کے خلاف بات کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، کسی مسئلے کا مذاق اڑا رہے ہیں، تم بھی وہاں جا کے بیٹھ گئے ہو، تم بات نہیں کر رہے ہو، تم دل میں اس بات کو برا جان رہے ہو، مگر تم ان کے ساتھ بیٹھے ضرور ہو۔ تو فرمایا انکم اذا مثلہم، جب تک تم ان کے ساتھ بیٹھے ہو تم بھی ان کے ساتھ برائی میں برابر کے شریک ہو۔ وہ برائی کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، دین کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، شریعت کے کسی مسئلے کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا فلا تقعدوا معهم، ان سے دور ہو جاؤ، نہ بیٹھو ایسے لوگوں کے ساتھ جو دین اور شریعت مطہرہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بندہ ہر بندہ ٹی وی پر آ کر، چینل پر آ کر، ویڈیو میں آ کر دین کا، شریعت مطہرہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ مسئلے جو 1400 سال سے چلے آتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی سحری پر گفتگو ہوتی ہے اور کبھی افطاری پر۔ وہ جو متفقہ فیصلہ تھا 1450 سال سے چلا آتا تھا، ایک ہی وقت ہے جس پہ سحری کرنی ہے، ایک ہی وقت ہے جس پہ افطاری کرنی ہے، سادہ سا مسئلہ ہے، کسی بات کو چھیڑنے کی، گفتگو کرنے کی، اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے۔ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر کی اذان ہوتی ہے، اب فجر کی اذان کے ہوتے ہوئے اگر آپ کھاتے پیتے رہے تو سحری کا وقت تو پہلے ہی ختم ہو گیا ہے۔ مغرب کا جب اذان کا وقت ہوتا ہے اسی وقت ہی روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ احتیاطاً ہم 4-5 منٹ پہلے، رمضان سے پہلے بھی 4-5 منٹ بعد اذان دیتے ہیں مغرب کی، اور رمضان میں روزہ اس وقت کھلتا ہے جب ٹائم داخل ہوتا ہے، 1 یا 2 منٹ کی احتیاط کے ساتھ، اور اذان 10 منٹ بعد دی جاتی ہے تاکہ افطاری کرنے والا آسانی سے کھا لے۔ اس لیے کسی بات کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1-2 باتیں اگر کسی کے پاس ہیں وہ بھی یا تو ہیں ہی نہیں، سرے سے ان میں سے روزے کا ذکر ہی نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو ان کا مقام یا وجہ کوئی اور ہوتی ہے۔ اس لیے جو صدیوں سے چلا آتا ہے طریقہ وہی شریعت مطہرہ ہے۔ آپ کسی کو بھی فرول کر دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، وہ پیچھے سنی ہی نکلے گا۔ اس لیے جہاں آپ لگے ہیں وہاں پر لگے رہیں، اچھے لوگوں کو دوست بنائیں، بری دوستیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ